سورہ القصص رکوع نمبر 2 تلاوت. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. سورہ القصص رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے. ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے. تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا. تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. عرض کی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے. تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. عرض کی اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا. تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے. تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے تو ان دونوں کا دشمن ہے وہ بولا ہے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا ہے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. عرض کی اے میرے رب مجھے ستم گاروں سے بچا لے. سورہ القصص رکوع نمبر 2 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سورہ القصص کی رکوع نمبر 2 کی جو تفسیر ہے اس سے مفسرین کرام نے یہ نتیجہ دیا ہے کہ نبی سے بشری تقاضوں کے تحت کچھ بھی معاملات ہو جائیں ان کی کوئی بات بھی گناہ نہیں ہوتی بلکہ وہ حکمت ہوتی ہے. اور حکمت نبوت سے ہی شریعت اور شریعت کے احکام بنتے ہیں. امت کے لیے اس میں تعلیم ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہو گئے تو آپ نے وہاں کی ناانصافیاں ملاحظہ فرما کر وہاں سے چلے جانے کا ارادہ
فرمایا اس وقت آپ نے دعا کی یا اللہ میں اس ظالم قوم سے نکلنا چاہتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کی. آپ وہاں سے چلے اور مدین کے علاقے میں تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا اگلے رکوع میں سنتے ہیں.